بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 124 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کوئی نشان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کو بھی وحی نہ ملے جو اللہ کے پیغمبروں کو مل چکا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون رسالت کا صحیح حقدار اور اہل ہے۔ جو لوگ مجرم ہیں ضرور انہیں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت بھی نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی ان کو ملے گا، کیونکہ جو وہ شرارتیں کیا کرتے تھے یہ اس کی بدل ہوگا۔ اللہ جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب کر دے، اس کا سینہ وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے گمراہ رکھے، اس کے سینے کو وہ تنگ اور زیادہ تنگ کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے آسمان پر چڑھنا مشکل ہو رہا ہو۔ اس طرح اللہ ان کے اوپر گندگی ڈالے رکھتا ہے جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرے پروردگار کا راستہ سیدھا ہے۔ ہم نے ان آیتوں کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے واسطے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور اس وقت وہی ان کا دوست ہوگا، اس لیے کہ وہ جو نیک کام کرتے رہے یہ ان کا اجر ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے جو بیان کیے یہاں پر، یہ وضاحت دیکھنے میں بڑی نرم آیات ہیں، لیکن جس طرح کی گفتگو اس کے اندر کی گئی ہے وہ کفار کا جو استکبار اور کبر تھا، جو ان کا متکبر پن تھا، اس پر اللہ نے زوردار ایک زد لگائی اور بڑی سخت باتیں کی ان آیات کے اندر، کہ یہ ایک چال قریش نے چلی، اور وہ چال انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ بات ایک ہے، جب ایک آدمی نے حق نہ ماننا ہو وہ پینترے بدلتا ہے، چال پہ چال چلتا ہے، نئے سے نئے بہانے بناتا ہے، بات سے بات نکال کے دوسرے کو زیر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی حق بات مجھ پر غالب نہ آ جائے، اگر غالب آ گئی تو مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اور کسی کی جب بات مانی جاتی ہے تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بات مان لینے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والا بندہ منافق کہلاتا ہے۔ تو وہ اس نفاق سے بچنے کے لیے، چونکہ اس کی بات ماننے کے بعد اسے بہت سی بری عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت سے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ عادتیں اس کے لیے انتہائی لذیذ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ جو اچھے کام کرنے وہ اس کے لیے مشکل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی لذتوں اور غلط عادتوں کو چھوڑنے سے بہتر یہی ہے کہ وہ حق کا انکار کر دے، اس پہ اتنے بہانے بنا لے تاکہ نہ اس بندے کو وہ حق ماننا پڑے اور نہ پھر اس آدمی کو آگے جا کر کے اپنی زندگی بدلنی پڑے۔ اب کفار کا، قریش کا یہ کام تھا کہ قریش بڑے متکبر لوگ تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو دیکھا اور سنا اور حضور نے ان تک گفتگو کی تو ان کو اس میں اپنا سب کچھ ہی ڈولتا ہوا نظر آیا۔ ظاہری اقتدار، اپنا وہ سٹیٹس جو ان کا طبقاتی نظام انہوں نے بنایا تھا امیروں غریبوں والا، اپنی حکومت، اپنی بات منوانے کا ایک ان کے اندر داعیہ تھا کہ میری ہی بات مانی جائے اور میری ہی سنی جائے، اور اپنی معاشرے کے اندر حیثیت، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انہیں نبی علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑے ہونا تھا۔ اب وہ تو تھے وہ کفر کے امام، وہ تو اس معاشرے کے امام تھے، مسلح پہ وہ کھڑے تھے اپنے کفر کے، اور پیچھے لگا رکھی تھی انہوں نے عوام۔ اب کیا ہونا تھا؟ اب جب انہوں نے بات ماننی تھی تو اب ان کو مقتدی بننا پڑنا تھا، اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا، تو مقتدی بننا ان کے وارے میں نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مقتدی بننے کے بعد پھر بڑا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے کہ عمومی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک لڑکا جب یہ کہتا ہے کہ میں قبول ہے شادی کے وقت، تو وہ دراصل وہ قبول کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس عورت کو میں بغرض جماع قبول کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس کا نان اور نفقہ، اس کی ضروریات زندگی، اس کی ہر چیز جو اس کے متعلق ہوگی وہ مجھے قبول ہے، اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کا بھی سارا کچھ کرنا وہ بھی قبول ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی زندگی میں معاملات پیش آتے رہیں گے، زندگی کے ساتھ ساتھ جو ضروریات پوری کرنے کا موقع ہوا میں قبول کرتا ہوں ان ذمہ داری. اسی طرح ایمان لے آتا ہے جب آدمی، تو پھر اس کے بعد وہ جو ایمان لانا اسے بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے. تو بندہ نا یہ تو کہہ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے بن جاتی ہے ایک بہت بڑی آزمائش. نبی کو نبی ماننا یہ کوئی آسان کام ہے؟ آدمی کو پھر وہ سارا کچھ ماننا پڑتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے سائن اور اس قانون کی کتاب میں لکھا ہے. باغی وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر قریش نے اب یہ سوچا کہ باتیں معقول ہیں، ان معقول باتوں کی طرف عوام کی رغبت ہوتی جا رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ پر ایمان لاتے جا رہے ہیں، تو ہم کس بہانے سے نبی کی اس دعوت کو ٹھکرائیں. تو پھر انہوں نے جہاں بہت سے بہانے بنائے، ان بہانوں میں سے ایک بہانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ جب ہماری طرف سے کوئی ہدایت یا تنبیہ آتی ہے تو یہ اے نبی یہ آپ کو نبی نہیں مانتے. یہ اس کے مقابلے میں ایک بات کہتے ہیں جو انہوں نے خود ہی چال بازی کے طور پہ گھڑ لی ہے اور بنا لی ہے. اس چال بازی کے پیچھے ان کا تکبر اور ان کا گھمنڈ کام کر رہا ہے کہ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جب کوئی آیت ان کے سامنے لائی جاتی ہے تصدیق نبوت کے لیے، کوئی معجزہ آتا ہے ان کے سامنے، تو کہتے ہیں ہم کس لیے ایمان لے کر آئیں؟ ہاں ہم ایمان تب لاتے ہیں جب کہ جو چیز اللہ نے تم رسولوں کو دی ہے وہی چیز اللہ ہمیں دے. یعنی اس سے مطلب کیا کہ اللہ تعالی ہم خود نبوت کے مرتبے پہ فائز ہو کے فرشتوں کو بھی دیکھنے لگ جائیں ایک، اور دوسرا ہمارے ہاتھوں سے معجزے بھی سرزد ہونے لگ جائیں، ادھر ہی نہیں رہنا. یعنی تم اللہ کے نبی ہو، اب دو کام ہیں، ایک تو اللہ سے تمہارا تعلق ہو گیا، اللہ نے تمہیں نبوت کے عہدے پر بٹھا دیا ہے. نبوت جس کو ملنی ہے لازمی طور پر وہ معاشرے کا امام ہو جائے گا، سب اماموں کو پیچھے جانا پڑ جائے گا، مقتدی بننا پڑے گا. اب ادھر یہ بھی امامت ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، تو اس امامت کے ساتھ ہمیں اللہ کی طرف سے بھی ایک امامت مل جائے نبوت، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر تجھے فرشتہ نظر آ سکتا ہے تو ہمیں کیوں نظر نہیں آتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر چاند کے دو ٹکڑے تو ہمیں ہوتے ہوئے دکھا سکتا ہے تو ہم بھی دکھائیں لوگ. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عوام کو محض اپنی انانیت اور خود فریبی کے لیے ایک پردہ فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کی عوام بیوقوف بنی رہے اور سادہ لو عوام ان کے چکر میں آ جائے. ٹھیک ہے کہ وہ یہی سمجھیں کہ خدا کے لیے کہ اگر کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے، نبوت کا مننے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اللہ پاک جو ہے کسی طریقے سے نبوت دیتا اور یہ لوگ اس پہ کہتے اللہ. اب اللہ پاک نے کہا کہ یہ انہوں نے دراصل ایک مکر کھیلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل یہ حق کو ماننا نہیں چاہتے، ان کو سارا پتہ ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں، ایک ظاہری سی بات ہے، میں کہوں میں سردار آپ کو تب مانوں جب آپ بھی مجھے اپنے اقتدار میں شریک کر لیں. میں وزیر اعظم تب مانوں جب آپ بھی مجھے وزیر اعظم بنا لیں. میں آپ کو تب مانوں وزیر اعلیٰ اگر آپ بھی مجھے، ہیں جی. میں تو آپ کا امام تب آپ کو مسجد کا امام مانوں تاکہ آپ کے ساتھ والا مصلی میرا بھی ہو. ہیں
اللہ نے کہا ساری غیر منطقی باتیں، اپنے دنیاوی اقتدار میں کسی کو شامل نہیں کرنا چاہتے۔ نبی کو جو ملی ہے روحانی اقتدار، تو اس میں کہتے ہیں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جب تو لینا ہوتا ہے کسی سے ٹیکس اور کسی سے کوئی چیز، کہتے ہیں ہم اکیلے لیں گے، اور جب کبھی دین کی بات ماننی ہوتی کہتے ہیں تمہیں زیادہ عقل ہے، ہمارے پاس عقل کم ہے، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہوئی۔ یہ معاشرے کے وہ بدکار لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک چال کھیلتے ہیں تاکہ عوام الناس ان کے پیچھے نہ لگ جائے، اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر ان کو یہ گفتگو فرمائی کہ ہمیں بھی جو ہے نا معجزہ صادر ہونے لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کافروں کی جہالت ہے اور ان کے موٹے دماغ ہونے کی علامت ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے، یہ تم یہ نہ کہو کہ یہ لوگ بغیر علم کے ایسے، یہ بڑا سوچ سمجھ کر پلان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی جس طرح کہ آج سوچ سمجھ کر انہوں نے بڑا پلان، انہوں نے کہا کہ اس نو کام ہی چک دیو، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پتا تھا، میں پہلے بھی رات بھی پرسوں کئی جگہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی، پہلے 2 ناکام ہوئی ہیں، یا اب بھی اسی طرح ہی ہونا ہے۔ انہوں نے سرپرائز کر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، وہی بات ہوئی۔ تو جو لوگوں جن لوگوں کی نگاہ ہوتی نا شیطانوں کے کاموں کے اوپر، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے کیا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ کہی جائے نا میں سرپرائز دوں گا، تو ذہین آدمی سرپرائز ڈھونڈ لیتا ہے، وہ موٹے دماغ والے کو ذرا سرپرائز سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اقتدار ہاتھ سے جاتا ہوا یہ اب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اقتدار تو اسی کا ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اپنی عوام کو چکر دینے کے لیے کہا ہے کہ خدا کو یہی ملا تھا ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ من ذالک۔ طائف کے ایک سردار نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں جا کے بیت اللہ کا پردہ ہی پھاڑ دینا ہے، غلاف کعبہ ہی پھاڑ دینا ہے، کہ اس اللہ کو اتنی عقل بھی نہیں کہ اس نے تم کو نبی بنا دیا، ہمیں نہیں بنایا۔ یہ کون سا خدا ہے جس کا دماغی کام نہیں کرتا؟ یہاں تک انہوں نے یہ جملے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں۔ متکبر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے استکبار کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ جب بولنے پر آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا پھر ہم کیا بول رہے ہیں۔ حق کو جب ٹھکرانا ہوتا ہے آدمی نے، تو یہ مناظروں کے اندر بھی آپ دیکھیں، مناظرے میں بھی جتنے مولوی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تکبر چل رہا ہوتا ہے۔ میں نہ مانوں کی بات پہلے گھر سے طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے۔